Two nuclear powers are yet once again at the verge of a war. Will they go for a full-fledged war? And can it ultimately lead to a nuclear war? اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہے جنرل طارق خان صاحب. جنرل طارق خان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ جناب ان کی انپٹ کیا ہے. ہاؤ ول تھنگس شیپ اپ ان دا ڈیز ٹو کم, کیونکہ ایوری ڈے پاسنگ بائی دیر از اے سچویشن, اور یہاں پہ ہائپ جو ہے بہت زیادہ کریٹ ہوئی ہے دونوں سائڈ سے ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے. اینڈ یہ کس طرف لیڈ کرے گی, کہاں پہ لیڈ کرے گی الٹیمیٹلی؟ کیا نیوکلیر وار ہو سکتی ہے؟ دو نیوکلیر ممالک ہیں, ہمسائے ہیں, دے آر نیبرز, اور نہیں ہونی چاہیے نیوکلیر وار, بٹ دین اگین اٹس اے سچویشن, اور اس سچویشن کو ان دا ڈیز ٹو کم ہم کیسے شیپ اپ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. جنرل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں آپ؟ I'm fine, thank you, Bashar. How are you? Long time. It's been ages, sir. It's been ages. آپ ٹھیک ہیں؟ You're going well. And what are you doing these days ویسے؟ I'm working on the land اور میں تو you called me تو it's been a long time. میں آج کل ٹی وی کے کوئی انٹرویوز وغیرہ اتنا کرتا نہیں ہوں, لیکن then an old friend calls, I had to respond. That's very kind of you. I know you're like staying away from the media these days. But anyways, Yeah. سر مجھے بتائیں کہ یہ کیا واقعی نیوکلیر وار ہو سکتی ہے دو نیبرنگ نیوکلیر کنٹریز میں, یا فل فلیج وار ہو سکتی ہے, یا لمیٹڈ وار ہو سکتی ہے؟ ہاؤ ول تھنگس شیپ اپ ان دا ڈیز ٹو کم؟ ایک فلوئڈ قسم کے انوائرمنٹ کے اندر ایک پریڈکشن دینا وہ تو ویسے بھی غلط ہے. One doesn't know where things will go. You can analyze things. جی But what's happening is that a lot of people are misquoting concepts and putting labels اور اس طرح کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک. I think it is time we should understand what is this nuclear issue. سر پہلی بات تو یہ کہ there are no other two countries in the world who are neighbors اور جو اتنی ان میں دشمنی ہے اور اس کے ساتھ کیمیائی قابلیت بھی ہو. تو اس کی ایک مثال ایک اپنی ہے, اس کی کوئی ایس او پی نہیں ہے. تو ہم خود یہی چیزیں کر رہے ہیں اور خود ہی اپنے پالیسیز بنا رہے ہیں. تو پہلے تو یہ سمجھنی چاہیے ہم امریکہ سے فلسفی نہیں لے سکتے, نہ یو کے سے, نہ چائنا سے وغیرہ. ٹھیک. تو پہلی بات تو اس میں یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیر ویپن ہے وہ جب امپلوڈ ہوا تھا اور ایکسپلوڈ ہوا تھا, اور جب ہم نے اس کو پبلک کر لیا تھا, وہ تو ان ریسپانس ٹو انڈین نیوکلیر ٹیسٹ تھا. ٹھیک. اٹ واز ناٹ آور اون انیشیٹو. تو ہم نے تو فالو کیا تھا اس لیے کہ وی کونٹ افورڈ ناٹ ٹو ڈو اٹ دین. لیکن ہم نے ہمیشہ اپنی پالیسی کے مطابق اس کو ایک ڈیٹرنس کے طور کے اوپر جو ہے وی ہیو شون اٹ ایز ڈیٹرنس, اور یہ ڈیٹر وار. لوگ کبھی کبھی کارگل کا کوٹ کرتے ہیں, دیکھیں جی کارگل کو تو اس نے نہیں روکا, لیکن کارگل واز ناٹ اے وار, اٹ واز اے بارڈر کلیش. تو بارڈر کلیشز اور اس طرح کی چیزیں انڈر نیوکلیر شیڈو یہ تو ہو سکتی ہیں, لیکن جنگ جو ان سے ہے وہی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک. لیکن یہ کہتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا دوں جی کہ ڈیٹرنس تو اس وقت صحیح مانا جاتا ہے جب آپ کے پاس ایک کنونشنل فورس اور ایک تھریش ہولڈ ہو. اگر کنونشنل فورس نہیں ہے اور تھریش ہولڈ آپ کے پاس اتنا نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ نیوکلیر بم کو اٹھا کے پھرتے رہیں گے. اور اگر آپ یہ کریں گے تو یو بیکم اے ارسپانسبل اسٹیٹ. آپ کو دنیا میں کوئی چھوڑے گا نہیں ود اے نیوکلیر ویپن. لہذا آپ کے کنونشنل ریسپانسز وہ بالکل ویزیبل ہونے چاہیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اور ان کا جو ان سے روپ, ان کا انداز, ان کی قابلیت, ان کی قوت اتنی ہو کہ وہ آپ کو اٹ کین گیو یو دا بیسک ڈیفینسو اسٹرکچر. ٹھیک. لوگ میں سنتا ہوں آج کل ٹی وی پر کہ جی پاکستان فوج نے وین ایور دے ون اے وار. ہماری اسٹریٹجی کے اندر وی ہیو ناٹ ریٹن ڈاؤن دیٹ گو اینڈ ون اے وار. ہماری اسٹریٹجی میں یہ ہے ٹو ڈیٹر اے وار, اینڈ ہیونگ not failed to deter a war, to survive a war, to end the war on a favorable note. یہ ہماری اسٹریٹجی ہے, not to go and win wars. ٹھیک. یہ ہمارے لیے وننگ ہے. اس کا مطلب یہی ہے. So therefore once you have a conventional strength جو کہ آپ کو ایک ڈیفینس دے سکتا ہے, then using a nuclear weapon is unlikely. ٹھیک. اگر کوئی فیلڈ کمانڈر یا گراؤنڈ کمانڈر کہتا ہے کہ جی I am going to use a nuclear weapon, that means he is actually
accepting that his ground maneuvers have failed. अच्छा, तो ठीक, दैट्स वाई मैं इसको कभी मानता नहीं हूँ कि यू शुड नॉट इंटरफेस वाली बात जो होती है थियरी की है, योर ग्राउंड मनूवर शुड विन, और अगर इट डजंट विन यू शुड दैट मनूवर शुड कंक्लूड प्रॉपर्ली, इफ इट डजंट कंक्लूड तो फिर आप इसकी जो कमी है वो पूरी करें। तो इस वक्त मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान फौज में ऐसी कोई कमी है कि हमें वी विल नीड अ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो थोड़ा सा अगर मैं लिमिटेड वॉर की तरफ आ जाऊं तो उसमें क्या चांसेस हैं? एनालिसिस, वी आर जस्ट मेकिंग एन एनालिसिस ओवर हियर, क्या लाइन ऑफ और ठीक कंट्रोल है, पे उस लिमिटेड वॉर सम देखें, दी वॉर का जो एक पेंडुलम है ना, द हम्म, पेंडुलम ऑफ वॉर स्विंग्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम। जी, जो एक एक्सट्रीम है वो है टोटल वॉर एंड द अदर वन इज लिमिटेड वॉर टोटली। हम्म, अब लिमिटेड वॉर की अगर मिसाल कोई देखना चाहता है तो द बेस्ट आई कैन गिव इज कि बिस्मार्क की जो जंग थी बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, गेटिंग द राइनलैंड एंड ऑक्यूपाइंग ऑस्ट्रिया, ये जो उसने 3 लिमिटेड वॉर्स की थी, वो लिमिटेड टाइम, वो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स, ये लिमिटेड वॉर है। ठीक, इसके अंदर देयर इज वेरी लिटिल कोलेटरल डैमेज, और इसमें डिस्ट्रक्शन कम होती है, जो कुछ करना होता है वो करके यू फिनिश द वॉर यूनिलेटरली। हम्म, लेकिन दिस कैपेबिलिटी ये सिर्फ उसके पास होती है हु इज ओवरवेलमिंगली स्ट्रांग, कि आप हम्म, जंग शुरू भी करें और खुद भी आप रोकें। हम्म, This is one of the problems that today India and Pakistan face when India says it's going to initiate war, a surgical strike, ye ya wo. It doesn't mean it can terminate war. That we might do. हम्म, So, limited war is only possible by a very strong power. ठीक है। सो इस वक्त जो है, मतलब ये जो कह रहा है कि जनाब, मतलब अगर वो शुरू करेगा तो उसको एंड हम करेंगे, मतलब अगर आसान लफ्ज़ों में उसको मैं समझाऊं तो। Well, that one way of doing saying it था। ठीक, लेकिन मैं इसको जो न्यूक्लियर के अंदर एक और है अभी, एक देयर आर 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एक रशिया है, एक चाइना और अमेरिका, जी, जिनके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। ठीक है, और उसमें काफी इतराज है दुनिया में कि पाकिस्तान के पास क्यों है, हम्म, वी आर द फोर्थ कंट्री। हाँ, अच्छा, टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल कुछ लोग उसको मिलाते हैं विथ इंसिनरेटिंग द एनिमी, कोई जो कोल्ड स्टार्ट वगैरह वगैरह। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल इज सिंपली मिसाइल जिसका एक लिमिटेड रेंज है, हम्म, और वो नॉर्मली अपने इलाके में एम्प्लॉय होते हैं, लाइक डेजर्ट एरिया एक्सेट्रा, टू डिनाई स्पेस टू एन एडवांसिंग एनिमी। ठीक, इट्स अ डिफेंसिव वेपन। ठीक है, इस क्यों इतराज है? अगर किसी को इतराज है तो उसका मतलब ये है कि वो आना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर आप न्यूक्लियर मिसाइल नहीं फायर करेंगे अपने इलाके में, हमारी मर्जी, अब करें या ना करें। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम एक, एंड जी, पर्पस ऑफ दिस इज टू डिनाई स्पेस, और उन ट्रूप्स को फ्री करें ताकि आप कोरिलेशन ऑफ फोर्सेस कहीं और बेहतर कर सकें। हम्म, अच्छा जन साहब एक बात बताएं, ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर, इन दोनों को हम देखें अगर, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या इसी तरह रहेगी? इंडिया इसी तरह इंगेज करके रखने की कोशिश करेगा पाकिस्तान को, या किसी न किसी जगह से पुल आउट करेगा अपने ट्रूप्स को? इंडिया तो पुल आउट कहाँ से करे? आप इंडिया की ईस्टर्न बॉर्डर की बात कर रहे हैं? जी जी, नहीं हम अपनी इंडिया ईस्टर्न, हम अपने ईस्टर्न की बॉर्डर। इंडिया की ईस्टर्न बॉर्डर का जो पुल आउट है वो इट डिपेंड्स अपॉन द चाइनीज एटीट्यूड एंड द चाइनीज पोस्चर, कि वो किस तरीके से, किस अंदाज से अपने आप को उस वक्त इमरजेंसी में दिखाते हैं। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो से अपनी फोर्सेस ईस्टर्न कमांड से निकाल कर यहाँ पर ला सकते हैं इस वक्त। कितने चांसेस हैं जन साहब कि इंडिया जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को स्ट्रेच करके रखे? क्योंकि मैं ज़रा इसका कंपैरिजन स्ट्रेच का इसलिए करना चाह रहा हूँ, आपसे लेना चाह रहा हूँ इसका एनालिसिस, और कंपैरिजन इसलिए करना चाह रहा हूँ कि बिहार के इलेक्शंस जो हैं वो नवंबर में है। सो सारा फोकस जो है मूडी का वो इलेक्शंस पे है, बिहार के इलेक्शंस पे, क्योंकि अभी उसके पास कोई इतनी स्ट्रेंथ नहीं है उसकी गवर्नमेंट के पास। सो उस वक्त तक ये स्ट्रेच करके रख सकता है सारी सिचुएशन को? क्योंकि एक चीज़ ज़रा जहन में रखिएगा जो मेरे माइंड में, मैं आपके सामने रख देता हूँ, कि जब आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन हुई थी मुशर्रफ के दौर में, तो उस वक्त इन्वेस्टर जो था इंडिया में, जो इन्वेस्टर था वो भाग गया था।
ٹھیک ہے، اور وہ کئی ایسے ملٹا نیشنل کمپنیز تھے، وہ دے ور پلاننگ ٹو لائک لیو انڈیا. سو اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے، بہار کے الیکشنز کو دیکھتے ہوئے، نومبر میں الیکشنز ہیں، وہاں تک یہ اسٹریچ کرے گا، اور اگر اسٹریچ کر سکتا ہے تو پھر انویسٹر جو ہے انڈیا میں بیٹھا ہوا وہ بھاگ جائے گا، وہاں سے نکل جائے گا، پول آؤٹ کر لے گا اپنی انویسٹمنٹس، یا ہاؤ ول تھنگس شیپ اپ؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ بشر میں میرے پاس قابلیت نہیں ہے اس طرح کی انفارمیشن کہ میں انڈین انٹرنل پالیٹکس کے اوپر کوئی کمنٹ کروں کہ وہاں پر انویسٹر رہے گا نہیں رہے گا، یا کتنا یہ ٹائم رکھنا چاہتے ہیں پولیٹیکلی ان کے لیے فیزیبل ہے کہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ لانگ کنسنٹریشن اور اسمبلی آف ٹروپس کو کرنے کا مقصد صرف پولیٹیکل نہیں ہوتا، وہ کورسو اسٹریٹجی بھی کہتے ہیں اس کو. اور کورسو اسٹریٹجی یہ ہے کہ پاکستان کو اب باندھ کر رکھیں اور پاکستان کی اکانومی کو افیکٹ کریں. تو اس میں انہوں نے ٹرائی کیا تھا، اور پہلے بھی ہم اس وقت تو میں فوج میں سرو کر رہا تھا، ہم نے کہا تھا آپ خود ہی آئے تھے اور آپ خود ہی چلے گئے، ہم نے تو نہیں کہا تھا آپ کو جانے کے لیے، کیوں جا رہے ہیں؟ ہاں تو دے ہیڈ ٹو لیو. ہاں اب اس میں اس اگر یہ کانسنٹریشن کرتے ہیں، ہاسٹائل اسمبلیز کرتے ہیں، آفینسو کانسنٹریشنز کرتے ہیں، اس سے اگر یہ پولیٹیکل کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے وہ کہ اس سے ہاؤ ڈو دے آرکسٹریٹ دیٹ. اچھا لیکن آئی نو دیٹ وہ ایک کورس اسٹریٹجی بن جائے گی، اٹ ول بیکم انٹو اے لانگ افیئر جس کے اندر ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے ریسورسز ڈسٹروائے ہو جائیں، کم ہو جائیں، اور لیٹ سی ہاؤ دیٹ گوز. اچھا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب آئی بال ٹو آئی بال سچویشن ہوئی تھی مشرف کے دور میں، تو دا انڈین فورسز بیکڈ آؤٹ دیم سیلوز، رائٹ؟ اور یس. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ مجھے یہ سمجھائیں کہ ابھی جو ہے ایسی سچویشن جب بنتی ہے، جیسے موڈی بٹھاتا ہے اپنے ایئر چیف کو، آرمی چیف کو، نیول چیف کو، اور را کے انٹیلیجنس کے جو ہیں ہیڈز ہیں ان کو بٹھا لیتا ہے اپنے پاس، اور کہتا ہے جناب کہ وہ بال ان کی کورٹ میں چھوڑ دیتا ہے، اور کہتا ہے جناب کہ یو میک دا ڈیسیژن، ٹھیک ہے، اور خود پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو ایسی سچویشن میں ہاؤ ڈو تھنگز ورک؟ میں مطلب آپ تو یو ہیو بین دیئر ایٹ دا ہیلم آف دا افیئرس، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. مبشر وہ ایک مجھے نہیں معلوم کہ ابھی انٹرنل پریشر پولز اینڈ پشز کیا ہیں انڈین سسٹم کے اندر. اس نے کیوں یہ ان کو ہینڈ اوور کیا تھا، یہ اراؤنڈ کیا تھا؟ از اٹ اے نارمل پروسیس آف دیئر پولیٹیکل پروسیجرز کرائسس کے اندر؟ probably it is, it's just a routine thing. تو اس میں I would not look into it too much. اچھا، چلیں، ٹھیک ٹھیک ہے. جل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. اٹس اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو، اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ یو ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار می. جی، بہت شکریہ آپ کا. Thank you very much. Nice talking to you, my Bashar. سیم خدا حافظ. از.